السلام علیکم ناظرین ایپیسوڈ نمبر 10 کا تیسرا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سین میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اس پر نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہوتا ہے۔ ان کی کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اورحان سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ پرسکون انداز میں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ بالکل سکون سے بنا کسی خوف کے بالکل نارمل انداز میں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہی ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اورحان سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اتنے میں زیر کوتاہی عثمان سردار کے خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ عثمان سردار آپ کے بیٹے اورحان نے کس طرح صلیبیوں کو نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہیوں کو شکست دی۔ دوسرے سین میں اورحان سردار نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہیوں سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پرجوش انداز میں اور پر امید ہو کر وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور زیر کوتاہی عثمان سردار کے خیمے میں بتاتے ہیں کہ اورحان سردار نے کس طرح ان لوگوں کو شکست دی۔ عثمان سردار بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی بہادری کو سن کر، ان کے چہرے پر نمایاں خوشی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اورحان سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نائٹ ٹیبلٹس کے لوگوں پر یلغار کا حکم دیتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرتے ہوئے وہ ایک سپاہی کا بہت ہی بے دردی سے مارتے ہیں اور اورحان سردار کا یہ سپاہی بھی کہتا ہے ہمت کرو دوستو۔ ادھر سین میں ہم دیکھیں گے کہ نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور اورحان سردار بھی نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہیوں سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار نے ان نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہیوں کے لیے جال بچھایا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں، اورحان سردار کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اورحان سردار اگلے سین میں ایک سپاہی کو خنجر مارتے ہیں اور وہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں خنجر مار مار کر۔ نائٹ ٹیبلٹس کے سپاہی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اورحان سردار ان سے بالکل بھی نہیں گھبراتے اور جنگ کیے جاتے ہیں۔ ایک اندھیرے سے ایک سپاہی کو پکڑتے ہیں جن کا چہرہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن وہ ہیکٹر ہوتا ہے۔ اورحان سردار اور فلاویوس کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ اورحان سردار کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، آپ اپنے باپ کی طرح۔ تو فلاویوس یہ بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ میرے باپ کو کیسے جانتا ہے۔ اورحان سردار کہتے ہیں تمہارا باپ بہت ہی اچھا آدمی تھا اور تم بھی اپنے باپ کی طرح پروقار اور اچھے آدمی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اورحان سردار پرجوش انداز میں سپاہیوں کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاباش سپاہیوں، ہم ضرور فتح یاب ہوں گے، ان ظالموں کو ختم کریں گے، برسا کے لیے اور اپنے شہیدوں کے لیے لڑو۔ دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے کہ برسا کا تیتفور اور شہنشاہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور اورحان سردار کہتا ہے کہ شہنشاہ کو مدعو کرو برسا میں اور ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ برسا کا تیتفور اور شہنشاہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسپورچا خاتون بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اورحان صاحب ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اسپارچہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے ساتھ لے کر نہ جائیے گا، میں ان سے جنگ لڑوں گی۔ دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے کہ فاطمہ اور فلاویوس وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے کہ میں شاید تم سے دور ہو جاؤں کیونکہ تم میری حقیقت کو نہیں جانتے، میں اکیلا ہوں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کہنا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اسپارچہ خاتون اور گونجا خاتون اور ملعون خاتون کو بھی کہ وہ بھی کہتی ہیں کہ ملعون خاتون کہتی ہیں کہ اس عورت سے بچنا چاہیے جو کسی سے محبت کرتی ہیں۔ دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیفنے خاتون بھی ساروز سے کہتی ہیں کہ اورحان سردار نے بند سرنگیں تمام کھول لی ہیں۔ اورحان سردار بہت تیز ہیں، وہ تمام سرنگوں کو کھول چکے ہیں۔ دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے علاؤالدین صلیبیوں کے لباس میں ایک جگہ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے کہ تاج الدین نویان بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس سین میں ہم دیکھیں گے کہ حلیمہ اور فاطمہ بھی ایک صلیبیوں کی راہبہ کے لباس میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ظالموں کو ختم کر کے رہیں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی پر حملہ کر دیتی ہیں اور اسے مار ڈالتی ہیں۔ حلیمہ اس سپاہی کو مکمل ختم کرنے کے بعد علاؤالدین کے پاس ہوتی ہیں، اور علاؤالدین ان کے ایک گرجا گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ علاؤالدین اور فاطمہ خاتون اور ان کے ساتھی ایک کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار کے سپاہی ایک جنگ میں مصروف ہوتے ہیں، اور دوسرے سین میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ برسا میں داخل ہوتے ہیں، اور دوسرے سین میں دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں۔ اور اگلے سین میں ہم دیکھیں گے کہ فاطمہ نیلوفر خاتون ڈیفنے سے کہتی ہیں اور اسپارچہ خاتون سے کہتی ہیں کہ تم بھی اسلام کی لذت کو ضرور چکھو گے انشاءاللہ۔ اسپارچہ خاتون اور ڈیفنے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں اور اورحان سردار کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اورحان سردار آخر کیوں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ برسا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں اگلے سین میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار برسا میں شہنشاہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں اگر تم لوگ ظلم سے باز نہ آؤ گے، اورحان سردار کہتے ہیں اگر تم لوگ ظلم سے باز نہ آؤ گے تو میں یہ برسا فتح کر لوں گا، اور ان کے نیچے کھودی گئی سرنگوں کے ذریعے اس برسا کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اسپارچہ خاتون اور ڈیفنے خاتون اورحان سردار کی طرف دیکھتی رہتی ہیں اور حیران ہو جاتی ہیں کہ اورحان سردار برسا کو فتح کر لے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اورحان سردار ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، اور جتنا بھی میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ میں ضرور اس سلطنت کے حصے میں دوں گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھیں گے کہ اورحان سردار عثمان سردار کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ ایک تلوار کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ عثمان سردار کو بتاتے ہیں کہ ہم نے برسا فتح کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا دارالسلطنت برسا ہی ہوگا۔ عثمان سردار یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور
برہان سردار کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ بیٹے ہم برسا کو دارالحکومت بنائیں گے